اور میٹر ریورس کر کے جو گاڑیاں بیچتے ہیں، گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ ایسی کرواتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ پورا چھپ جاتا ہے، اور بڑے مزے سے بیچ کے بڑے چوڑے ہوتے ہیں مارکیٹ میں کہ یار دیکھ، اس سے میں نے 10 لاکھ کی گاڑی لی تھی، اس کو ایسا دلہن بنایا اور پاگل بنا کے 15 لاکھ کی بیچی ہے۔ بیٹا تو بڑا آج خوش ہو رہا ہے نا، یہ 5 لاکھ تو نے جہنم کا عذاب خریدا ہے اس 5 لاکھ کے بدلے میں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، عیب دار چیز بیچنے والا بندہ اپنے ذہن میں رکھے، جو بھی کاروبار کرتا ہے اور عیب دار چیزیں اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے لوگوں کو پہناتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے عیب دار چیز فروخت کی اور اس کا عیب سامنے والے کو نہیں بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت فرماتے رہیں گے۔ آج اس نے گاڑی بیچی ہے 30 سال کی عمر میں، یہ مرا ہے 70 سال کی عمر میں، 40 سال مسلسل اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پر پڑے گی۔ یہ میدان عرفات میں ہوگا، لعنت پڑے گی۔ یہ جمعے کے دن سجدے میں ہوگا، میٹر ریورس کر کے پاگل بنا کے جو گاڑی بیچی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس عیب دار چیز بیچنے والے کو ملے گی۔ یہ تھوڑے سے پیسے لے کر اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ بتا دو سارے عیب، تھوڑے پیسے کم ملیں گے لیکن تمہاری عزت ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ پیسے تمہیں دوسرے ذریعوں سے دے دے گا۔ دیکھیں رزق جو لکھا ہے، اگر اس کو 10 لاکھ کی گاڑی 15 لاکھ بیچنے پر 5 لاکھ کا پروفٹ ہوتا ہے، حرام کا پروفٹ، اگر یہ نہ کہتا، جھوٹ نہ بولتا اور 11 لاکھ میں بیچ دیتا، یہ 4 لاکھ اس کی قسمت میں لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی حلال ذریعے سے اس کو دینے تھے، اس نے خود اپنی چوائس سے حرام سلیکٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ذلت و رسوائی میں مبتلا کرے گا۔ تو عیب دار چیز بیچنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ موبائل بیچ رہے ہیں، گاڑی بیچ رہے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، عیب ہے۔ ایمانداری اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سارے عیب بتا دو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ چیز ہے، یہ سونا ہے، مٹی ہے، عیب دار ہے، نہیں ہے، اچھی طریقے سے دیکھ لو، بعد میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گاڑی کے سارے عیب نہیں پتا، موبائل میں ہزاروں فیچرز ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا، تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر عیب بتانا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا یا بہت سارے عیب ہیں تو احتیاط والا جملہ یہ ہے کہ بھائی یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جس سے چیک کروانی ہے کروا لو، جو کرنا ہے کر لو، یہ مٹی ہے، سونا ہے، کچھ بھی ہے، یہ ابھی دیکھ لو، بعد میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی تو آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ بعد میں اگر کوئی عیب نکلا بھی جو پہلے سے تھا، اگر وہ کلیم کرنے آ جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اس سے گاڑی واپس لے کے پیسے دے دو، لیکن اب آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ واپس لو، کیونکہ آپ کہو گے بھائی بیچتے وقت میں نے سارے عیبوں سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ لیکن چھپانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات بڑے بڑے انجن میں کام ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ لے لو اور اپنی طرف سے چیک کروا لو، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے یار یہ بیچارہ شریف انسان ہے، یہ کہاں چیک کروائے گا، اور پہنا دیتے ہیں، وہ تو اس حدیث کے تحت آئے گا۔